حضرت الاستاذ کی بڑی یادیں ہیں. اسی سال شوال کے مہینے کے اندر، نہیں اب تو کہا جائے گا گزشتہ شوال، یعنی گزشتہ رمضان کے بعد انگلینڈ کے اندر بلیک بن کے اندر ایک عجیب و غریب مجلس تھی، عجیب و غریب مجلس. حضرت الاستاد وہاں لندن شہر میں اسٹامفورڈ ہل میں جو مسجد قباء ہے، وہاں کئی سال رمضان کے اندر حضرت وہاں تشریف لے گئے. وہ ایک مستقل ٹاپک ہے، وہ کسی موقع کے اوپر ذکر کریں گے. تو گزشتہ رمضان کے اندر بھی حضرت وہاں تشریف لے گئے تھے مسجد قباء. تو اس وقت کے اوپر وہاں مسجد کے چیئرمین میرے بہنوئی جناب حاجی فاروق بھائی بھام ہیں ہمارے باردولی کے. تو رمضان کے بعد انگلینڈ کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر حضرت کے پروگرامات ہوئے، اور ہم لوگ یہاں سے عید کے دن ڈابھیل سے میرے استاد میرے مشفق محسن مرشد حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم اور قاری عبدالحنان صاحب، ہم لوگ ڈابھیل سے خانقاہ سے احمد آباد ہوتے ہوئے مالٹا وغیرہ سے فارغ ہو کر جب انگلینڈ پہنچے تو وہاں بلیک بن کے اندر ایک عجیب و غریب مجلس، بلیک بن دارالعلوم جامعۃ العلم والہدیٰ میں حضرت الاستاد نے بخاری شریف کے بسم اللہ کرائی، اور دوپہر کے کھانے کی مجلس بڑی عجیب و غریب ہوئی. انگلینڈ کے مشہور عالم دین حضرت مفتی شبیر صاحب، ان کے بیٹے مفتی یوسف صاحب کے یہاں دعوت تھی، اور وہ دعوت میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم، اور انگلینڈ کے دوسرے بڑے بڑے اکابر علماء اس دسترخوان کے اوپر موجود تھے. واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب عالمی علمی روحانی مجلس وہ مفتی شبیر صاحب مفتی یوسف صاحب کے مکان کے اندر، اس موقع کے اوپر میں نے اپنے ان کانوں سے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. حضرت مفتی تقی صاحب حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کو عرض کر رہے تھے کہ آپ کی حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمت اللہ الواسعہ میں دیکھتا رہتا ہوں، اس سے استفادہ کرتا رہتا ہوں. یہ بات مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے عقیدت مندانہ انداز کے اندر اس موقع کے اوپر ارشاد فرمائی، اور پھر حضرت الاستاد کو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مبارک ہاتھ سے جو ہے عطر کا ایک بکس بھی پیش کیا. ایسی عجیب و غریب یادگاریں ہیں. 46 کے قریب عجیب و غریب آپ کی کتابیں دنیا کے سامنے علمی تحفہ ہے. آپ نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں قطب عالم حضرت رائے پوری حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ سے بھی، ان کی مجلس سے بھی بڑا استفادہ کیا. جب آپ سہارنپور میں پڑھتے تھے تو رائے پور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور قطب عالم شیخ المشائخ میرے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی فضائل اعمال والے، ان سے جو ہے آپ نے بیعت کا تعلق قائم کیا. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ سے کیسی محبت تھی، ایک قصہ میں سناتا ہوں. حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خاص خادم بھائی صوفی نام پانڈولی مرحوم، حضرت شیخ زکریا صاحب کے متعلقین سب جانتے ہیں. بھائی صوفی انعام پانڈولی رحمت اللہ علیہ کا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے کیسا گہرا تعلق تھا. تو صوفی انعام پانڈولی مرحوم نے خود مجھے سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جب مدینۃ المنورہ سے تشریف لائے اور آپ کا ہوائی جہاز دلی ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا
اور ہم حضرت کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچے تو جیسے ہی حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ہوائی جہاز سے نکل کر کے تشریف لائے تو پہلا سوال میرے مفتی سعید خیریت سے ہیں، میرے مفتی سعید خیریت سے ہیں۔ اس زمانے کے کچھ حالات کے پیش نظر خاص طور پر یہ سوال کیا، میرے مفتی سعید خیریت سے ہیں، خیریت سے ہیں، ان کی طبیعت کا حال بتاؤ، ان کی خیریت کا حال بتاؤ۔ اندازہ لگاؤ کہ قطب عالم حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی نظر کے اندر حضرت کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اور حضرت مفتی مظفر حسین صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور رحمہ اللہ تعالی سے آپ کو خلافت اور اجازت بیعت بھی حاصل تھی، اور آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء مشائخین سے علم حاصل کیا۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات بتلا دوں، راندیر میں جب حضرت الاستاد مدرس تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے سے پہلے آپ نے راندیر کے اندر بھی پڑھایا، اور راندیر کے زمانے کے اندر حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی آپ سے پڑھا۔ تو حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور جو ہے استاد شاگرد میں کیسا تعلق تھا وہ انشاءاللہ میں کسی موقع کے اوپر بیان کے اندر عرض کروں گا۔ اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، بندے کو بھی حضرت الاستاد سے ترمذی شریف اول مکمل حجت اور حجت اللہ البالغہ اور طحاوی شریف میں کتاب الطہارت پڑھنے کی سعادت دارالعلوم دیوبند کے اندر 1992 میں بابری مسجد کی شہادت والے سال کے اوپر حاصل ہوئی۔ الحمدللہ حضرت کے پورے سال سبق کے اندر ایک 45-40 منٹ کی غیر حاضری کے سوا مکمل سبق کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کے درسی انداز کو بھی میں انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر عرض کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کا مبارک نام سعید احمد، ایسے تو آپ کا نام احمد تھا، پھر سعید احمد آپ نے اپنا نام رکھا، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے نام کے دو حصے ہیں، سعید، سعی اور عید۔ سعی کا معنی ہوتا ہے محنت، مشقت، تکلیف۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت الاستاد نے پوری زندگی علم حاصل کرنے میں، علم کو پھیلانے میں، دین کی خدمت میں بہت سعی کی، بہت محنت کی، بہت تکلیف اٹھائی، بہت مجاہدہ کیا، اور اب انشاءاللہ عید اور خوشی ان کو قبر اور آخرت اور جنت میں انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی دنیا کے لوگوں کی رمضان چل رہی ہے اور حضرت الاستاد کا عید کا دن شروع ہو گیا۔ کسی کہنے والوں نے خوب کہا، زندگی گزارو رمضان جیسی، اللہ تعالی موت عطا کریں گے عید جیسی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی ابھی رمضان چل رہی ہے اور حضرت الاستاد کی عید شروع ہو گئی۔ عید کے معنی آتے ہیں خوشی کے، اور مومن کی سچی خوشی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار کے اندر چلا جائے اور اللہ کے دربار میں جا کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ملنے پر صحیح معنی کے اندر عید اور خوشی اس کو حاصل ہو جاوے۔ میں تمام مجلس سننے والوں کو بہت ادب سے درخواست کروں گا کہ جس سے جو ہو سکے پڑھ پڑھ کر کے ہمارے استاد کو ایصال ثواب کرے، اور کچھ کھانا ہے، کچھ اناج ہے، ایسی چیزیں صدقہ خیرات کر کے حضرت الاستاد کو ایصال ثواب کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، اعلیٰ علیین کے اندر مقام عطا فرمائے، اور پسماندگان میں حضرت کے جتنے بیٹے بیٹیاں گھر والے ہیں، ہمارے سب بھائی بہن، یعنی حضرت کے صاحبزادگان صاحبزادیاں، تمام کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے۔ پوری قاسمی برادری، دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے، مسلک دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے، پورے عالم اسلام کے انسان اس وقت سوگوار ہیں۔ حضرت کی موت یہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا نعم البدل یا سواء البدل
دارالعلوم دیوبند کو، جامعہ ڈابھیل کو، امت مسلمہ کو عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔